وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے فتوے کے بارے میں اور ان کے اس قول کے بارے میں پوچھا ہے۔ یقین کریں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اگر یہ 3 فتوے نافذ کر دیے جائیں تو خیر ہی خیر آ جائے۔ یہ انفی اپنے آپ کو ابو حنیفہ کے ماننے والے کہتے ہیں، لیکن ان کی وہ باتیں نہیں مانتے ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل مطابق ہیں، اور یعنی ان کے خلاف جب جاتی ہیں تو وہاں پر وہ اس بات کا بھی انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حنفی ہیں، ہم ان کی بات کو مانتے ہیں۔ یہ 3 باتیں اگر ان کی نافذ کر دی جائیں، پہلی بات اجرت کے معاملے میں، کہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ وہ مؤذن جو اذان دیتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، یعنی تنخواہ لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، اور وہ امام جو امامت کراتا ہے یعنی نماز پڑھاتا ہے اور اس کے پیسے لیتا ہے، سیلری لیتا ہے، اس کے تنخواہ لیتا ہے، اور وہ عالم دین جو کسی مدرسے میں پڑھاتا ہے قرآن حدیث یا فقہ، تو ظاہر بات ہے اس میں وقت تو لگے گا، لیکن اس وقت کے وہ اگر پیسے لے لیتا ہے تو وہ ناجائز لیتا ہے، حرام لیتا ہے۔ ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی، اس فتوے کی، امام یوسف نے اور ابو محمد، ایک ان کے 2 جو شاگرد گزرے ہیں وہ بھی بڑے فقیہ تھے، تو بہت علم انہوں نے حاصل کیا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاد ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو فتویٰ دیا ہے کہ یہ ناجائز اور حرام ہے، یہ اس طرح حرام ہے جس طرح ایک بازاری عورت اپنا جسم فروش کرتی ہے اور اس کے پیسے لیتی ہے، اس طرح یہ حرام ہے، اندازہ لگائیے۔ تو ان کو تو ذرا خیال کرنا چاہیے۔ الہدایہ کے اندر یہ فتویٰ موجود ہے، جس کو پڑھ کے یہ مفتی بنتے ہیں۔ تو اس اوپر والے اس پوسٹ کے اندر جو آپ نے یہ کی ہے، اس میں بھی بالکل صحیح ہے۔ ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ ہر وہ عبادت جو مسلمان کے لیے مخصوص ہے، یعنی اس کے لیے جو لازم ہے، اس پر اجرت لینا جائز نہیں۔ ظاہر بات وہ تو کرنی ہی کرنی ہے، بھائی نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، پڑھانی ہی پڑھانی ہے، اذان تو دینی ہی دینی ہے، اسی طرح دین کی تعلیمات بھی دینی ہے، قرآن پڑھانا ہے، فقہ پڑھانی ہے، تو یہ تو کرنی کرنی، اس کی اجرت نہ لی جائے۔ اگر آپ نے اجرت لے لی تو اس کے بعد اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دین کو بیچ دیا، اللہ کی آیات کو بیچ دیا۔ پہلا فتویٰ تو یہ ہے۔ دوسرا فتویٰ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک بندے کو دیکھا جو کسی قبر والے کو پکار رہا تھا، تو ایک دن دیکھا، دوسرے دن دیکھا، پھر تیسرے دن جا کے پوچھا کہ کوئی جواب آیا، یعنی طنزیہ انداز اور اس کو تعلیم والے انداز میں۔ کبھی استاد اس طرح کے یعنی انداز اختیار کرتے ہیں دوسروں کو سمجھانے کے لیے، یہ سختی نہیں ہوتی ہے اصل میں، اس میں زور دینے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ کچھ جواب آیا؟ تو انہوں نے کہا جواب تو کو نہیں آیا۔ تو انہوں نے کہا پھر تف ہے تمہارے اوپر کہ ایسوں کو تو پکار رہا ہے اور یعنی جواب کی کچھ امید رکھتا ہے، جو قیامت تک تمہاری بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، سن نہیں سکتے ہیں۔ تو آپ غور کیجئے، سارے گویا مزار گر گئے۔ اسی طرح کا ایک اور فتویٰ ہے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ اس دور میں یہ بحث چھڑی تھی کہ اگر کوئی اس طرح قسم کھا لے، کسی دوست سے ناراض ہوا یا کسی بندے سے اس کی لڑائی ہوئی ہے اور قسم کھا لے کہ اگر میں تم سے کلام کروں تو بیوی کو 3 طلاق، تو یہ طلاق معلق ہے، یعنی ہمیشہ لٹکی رہے گی، جب بھی وہ اس بندے سے جا کے گفتگو کرے گا وہ طلاق نافذ ہو جائے گی۔ تو اب ایک بندے نے جا کر ایک ایسے دوست سے گفتگو کی جو بس غصے میں آ کے اس سے یہ قسم منہ سے نکل گئی، لیکن جب وہ بندہ فوت ہو گیا تو اس کے مرنے کے اوپر وہ چلا گیا، اور وہاں جا کے اس طرح اس کے منہ سے ہوک نکلی کہ میرے بھائی، میرے دوست، کیا شیطان کا وار ہوا تھا، میں پوری زندگی تم سے بات نہیں کر سکا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہے، میں نے کیوں اس انداز سے قسم کھائی تھی۔ اس الفاظ ایسے اس نے بولے جا کے۔ اب لوگوں نے کہنا شروع کر دیا او جی طلاق ہو گئی جی، کیونکہ اس نے قسم کھائی تھی بات چیت کرنے کی، تو بات چیت تو کر لی انہوں نے۔ تو اس طرح جو کم فہم مولوی تھے اس دور کے، انہوں نے اس طرح فتویٰ دے دیا۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بالکل ڈٹ گئے، ان کا نہیں، بالکل نہیں طلاق ہوئی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے قسم کھائی تھی کلام کرنے کی، بات چیت کرنے کی، اور بات چیت اس سے کی جاتی ہے جو سنتا ہو، دیکھتا ہو، پہچانتا ہو، جواب دیتا ہو، اس سے بات چیت کی جاتی ہے۔ مردہ نہ سنتا ہے، نہ سمجھتا ہے، نہ جواب دیتا ہے، مردے کے اوپر آ کے اس نے بات کی ہے، قسم نہیں ٹوٹی ہے، بیوی کو 3 طلاق نہیں ہوئی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے، اس ایک فتوے نے ان سارے مزاروں کو گرا دیا، ان سارے گنبدوں کے اوپر ایٹم بم گر گیا، اور یہ سارے عرس اور میلے اور یہ جو بابا جی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، پہچانتے ہیں، سب کے اوپر ایک ہتھوڑا مار دیا اس اللہ کے بندے نے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے۔
پھر چوتھا فتویٰ ان کا اس انداز سے ہے، انہوں نے کہا کہ یہ جو کچھ لوگ اس طرح دعائیں مانگتے ہیں کہ فلاں کے وسیلے سے، فلاں کے صدقے، بے حق فلاں، بے حرمت فلاں، اس طرح کے بھی الفاظ ہیں، تو اس طرح جو دعا مانگتا ہے ایسے لوگوں کے اوپر آگ کا عذاب ہوگا، کیونکہ مخلوق کا اللہ کے اوپر کوئی حق نہیں ہے۔ تو اس طرح دعا کہنا کہ فلاں کے صدقے، فلاں کے حق میں، یہ بالکل یہ ایک یعنی شرکیہ بات ہے، اس انداز سے اس بندے پر آگ کا عذاب ہوگا۔ تو آپ غور کیجیے، 4 فتوے اگر آپ نافذ کر دیں، شرک اور کفر ختم، مزار گر گئے، عرس اور میلے ختم ہو گئے، مولوی ختم ہو گئے، اور مدرسوں میں ساری اجرتیں ختم ہو گئیں، تو بتائیے پیچھے کیا رہ گیا؟ پیچھے خالص ایمان رہ گیا۔ تو یہ معاملہ ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل قرآن و حدیث کے مطابق یہ چاروں فتوے دیے، یقین کیجیے، بہت ہی فہم و فراست والے تھے۔ بلکہ ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تو ان کو امام الموحدین کہتے تھے، امام الموحدین۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے، اس احمد بن حنبل نے جہاں بدعقیدگی پھیلائی ہے اور اجرت کے بھی یہ قائل تھے، تعویذ گنڈے کے یہ قائل تھے، وہاں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ برا بھلا کہتے رہے، چونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے مزاج کے خلاف تھے، تو احمد بن حنبل کی یہ بات بھی پکڑی گئی ہے۔